الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 315 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الزمر کی آیت نمبر 70 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی آیت نمبر 71 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ زمر کا 5واں اور آخری رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور ہانکے جائیں گے کفار جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ اس سے پہلے ذکر تھا سور پھونکنے کا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اب یہاں پر بھی آخرت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کفار کی اس دن کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ہانکے جائیں گے کفار جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یعنی اکیلے تنہا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تو گروہ در گروہ لوگ جائیں گے، اور ان کی بھی کیٹیگریز ہوں گی۔ یہ جو ہے بدکاری کرنے والے ہیں، یہ قتل کرنے والے ہیں، تو وہ مختلف کیٹیگریز ہوں گی جن میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 مختلف طبقات ہیں، تو ان مختلف طبقات میں گروہ در گروہ ان کو مختلف جماعتوں کے ساتھ جو ہے بھیجا جائے گا، اور ہانکے جائیں گے کفار جہنم کی طرف گروہ در گروہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب اس کے پاس آئیں گے تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ جہنم پہلے سے بند پڑی ہوگی، جیل جیسے ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے نا، پہلے ہر وقت تو کھلی نہیں ہوتی، جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو جب کسی مجرم کو اندر داخل کرنا ہوتا ہے تو اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور ان کو وہاں پر ہانک کر لے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ ان کو دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو وہاں ان کو لے جایا جائے گا، دروازے بند ہوں گے، لہٰذا ان کو انتظار کرنا پڑے گا کچھ دیر، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کی ذلت کے لیے ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا کہ وہ انتظار کریں۔ تو فرمایا کہ جب اس کے پاس آئیں گے تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور پوچھیں گے ان سے دوزخ کے پہرے دار: الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے؟ وہ پہلے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی یہ تم لوگ اتنے جہنم میں داخل ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ اللہ کے نبی نہیں آئے؟ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے والے تم تک نہیں آئے لوگ؟ اللہ کے نبی کے نائبین جو ہیں وہ تم تک نہیں آئے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھ کر سناتے تمہیں تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے۔ یہ سوال کریں گے جہنم کے داروغے، جو وہاں گارڈز ہوں گے،
جو وہاں اس کی حفاظت کرنے والے کھڑے ہوں گے وہ سوال کریں گے ان کو اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو پڑھ کر سناتے تمہیں اللہ کی آیتیں اور تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے کہ اس دن تم اس حالت میں نہ جانا کہ تمہیں مشکلات کا سامنا ہو. تو اب وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس. اس دن تو سب کہیں گے کہ ہاں جی اس دن تو ایسا ہوا تھا، ہمارے پاس تو لوگ آئے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن ثبت ہو چکا تھا لوح محفوظ میں عذاب کا حکم کفار پر. یعنی یہ حق ثابت ہو چکا تھا لوح محفوظ میں عذاب کا حکم کفار پر. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شقاوت کی وجہ سے اور اپنی مخالفت کی وجہ سے، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ آج یہ برا دن ان کو دیکھنا پڑا. اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور محفوظ رکھے. اب اس کے بعد وہ فرشتے جو ہوں گے وہاں داروغے جو جہنم پر، وہ کیا کہیں گے؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے. کیا کہا جائے گا؟ کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ یہی ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ اس تکبر سے بھی ہمیں بچائے اور اس برے ٹھکانے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. لیکن یہ برا ٹھکانہ کن کے لیے ہے؟ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں. کس طرح؟ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، سچ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر یہ بات ایسی کر لیں گے مان لیں گے تو ماحول معاشرہ کیا کہے گا. کبھی کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں ان کو ہم کیا کریں، مولوی تو باتیں ایسی کرتے ہی رہتے ہیں. تو مولوی اپنے گھر سے باتیں لے کر نہیں آتے، مولوی وہ چیز لے کر آتے ہیں جو اللہ کے نبیوں نے فرمائی اور ان کے ذریعے سے ان کے وارثین نے جو ہم تک پہنچائی، تو وہی بات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. اور یہ نئی بات نہیں ہے، ہم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے. اللہ کے نبیوں تک کو لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ جی یہ باتیں تو بس اپنی من گھڑت ہیں اور یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ان کو کون مانتا ہے. وہی صورتحال ہماری بھی آ جائے. ہم جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو ہمارے نفس کے خلاف ہوتی ہے، جو ہمارے من کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم اسے مولویوں کی باتیں اور بس پرانی باتیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے دلاسا دے دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ منظر نہیں سوچتے ہم کہ آخرت میں کیسا منظر ہوگا اور عبرتناک منظر ہوگا جس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو کیا فرمایا کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا مغروروں کا. اب ان کے مقابلے میں یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے اور جنہوں نے اللہ کے فرمانوں کو جھٹلا دیا تھا. اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو پکڑ لیا ہوگا، ان پر عمل کیا ہوگا اور زندگی اس طرح گزاری ہوگی جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا انہیں جو ڈرتے رہے تھے عمر بھر اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ. اب وہاں بھی مختلف گروہ ہوں گے، جماعتیں، پارٹیاں ہوں گی. یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنے والے، مختلف یعنی گروہ ہوں گے. تو ان مختلف گروہوں میں ان کو شامل کر دیا جائے گا. ان گروہوں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل کرے. اور جنت میں، جنت کے 8 دروازے، تو لے جایا جائے گا انہیں جو ڈرتے رہے تھے عمر بھر اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ. ان کو کیسے لے جایا جائے گا؟ سواریوں پر سوار کر کے لے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ان کو لے جایا جائے گا. وہ VIP لوگ ہوں گے وہاں کے، اور ان کے اعمال جو ہوں گے وہ ان کی سواریاں ہوں گی. وہ جو اعمال حسنہ کیے
وہ اعمال ان کی سواریاں بنیں گی، ان پر وہ سوار ہو کر چلیں گے۔ کسی کے اعمال بہت اچھے ہوں گے تو سواری اتنی تیز ہوگی، کسی کے اعمال تھوڑا کم ہوں گے ان کی سواری اس حساب سے چلے گی۔ تو سواریاں ان کے بہرحال کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے، اعمال حسنہ کو سواریاں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ضیافت دے کہ جس میں عزت ہو، تکریم ہو، احترام ہو، اور ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کو اس لائق بنا دے کہ وہ ہمارے لیے سواریاں بن جائیں۔ تو فرمایا کہ لے جایا جائے گا انہیں جو ڈرتے رہے تھے عمر بھر اپنے رب سے، جنت کی طرف گرو در گرو، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے گئے ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے پاس پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے، ان کو کھڑا کیا جائے گا، انتظار کروایا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا، پھر ان کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن جنتیوں کے لیے کیا کہا کہ وہ ابھی پہنچیں گے اس سے پہلے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان کو انتظار کی زحمت بھی نہ کرنا پڑے۔ تو جب وہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے گئے ہوں گے، اور یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے کون ہوں گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا۔ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو جنت کا داروغہ جو ہوگا، وہاں کا جو محافظ ہوگا، وہ پوچھے گا کہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنا نام مبارک بتائیں گے تو فرشتہ کہے گا ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ میں آپ کے لیے ہی دروازہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے مجھے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور پھر آپ کے صدقے میں آپ کی امت بھی پھر جنت میں وہ داخل ہوگی۔ تو فرمایا کہ اور کیا ہوگا کہ جب وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے گئے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تو کہیں گے انہیں جنت کے محافظ، جنت کے محافظ جو ہوں گے وہ ان جنتیوں کو بھی کچھ کہیں گے، جیسے جہنمیوں کو جو ہے جہنم کے جو داروغے تھے انہوں نے ان سے بات کی، اسی طرح جو جنت کے دروازوں پر کھڑے محافظ لوگ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے اہل جنت سے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ویلکم، وہ ویلکم کریں گے، اہلا و سہلا کریں گے۔ کیوں؟ تم پاک رہے، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری، تم نے خوب اچھی زندگی گزاری ہے، تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، اور یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر پاک لوگ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ جنت کیا ہے؟ ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں ہے، گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے کہ یہ جگہ کس کے لیے؟ پاک لوگوں کے لیے ہے۔ تم نے پاکیزہ زندگی گزاری، تم نے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری، تو کیا ہے؟ تم پر سلام ہو، تم خوب رہے، فادخلوها خالدین، پس اندر تشریف لے چلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حکم ہوگا کہ اب آپ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، اور اب ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اب کوئی ڈر نہیں ہے، اب خوف نہیں ہوگا کہ جی جنت سے نکال دیا جائے گا، نہیں، اب ہمیشہ کے لیے یہاں چلے جاؤ۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ادنا ترین جنتی کے لیے جو جنت ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے کتنی ہوگی؟ اس دنیا جتنی نہیں، یہ جتنی پوری دنیا ہے۔ پوری دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو ہم ابھی جانتے بھی نہیں ہیں، کئی کہکشائیں جن کا ابھی دریافت نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور کئی دریافت ہو چکی ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا جتنی ہے جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے،
اس جتنی 10 دنیا جو ہوں گی وہ ایک کم ترین جنتی جو ہوگا اس کو دی جائے گی. صرف یہ نہیں، اس دنیا جتنی 10 دنیا ہو جائیں، اتنی جگہ کم ترین جو جنت کا درجہ ہوگا جو کسی جنتی کو دیا جائے گا وہ اتنا ہوگا. ہم ایک مکان کے لیے، ایک گاڑی کے لیے، ایک راحت کے لیے اپنی جنت کو کھو جاتے، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہم نے مکان لیا، یہ گاڑی لی، اور اگلے لمحے اس میں داخل ہونے سے پہلے مر گئے. وہ مکان کیا کرے گا؟ وہ گاڑی کیا کرے گی؟ وہ سونا چاندی کیا کرے گا؟ وہ تو یہیں رہ گیا. ابھی آپ دیکھیں ترکی کے اندر، شام کے اندر کس طرح تباہی ہوئی، زلزلہ آیا، تو یہ ساری عمارتیں، یہ راحتیں فٹافٹ چھن جاتی ہیں، انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا. یہ جس چیز کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبح شام دکھاتا ہے یہ ساری باتیں اور چیزیں کہ بھائی اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ سب فنا ہو جائے گا. آپ عمر بھر کی جو ہے پونجی لگا دو، ایک لمحے میں، زیادہ ٹائم بھی نہیں، سیکنڈز میں سب تباہ، ختم. وہ مال اسباب کیا ختم، انسان خود ختم. تو پھر یہ عقل مندی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑے؟ یہ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا تو اچھی بھلی بری جیسی بھی ہے نکل جائے گی، آخرت ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں نا. ابھی تو اللہ نے ہمیں موقع دی ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگیں، اس کے لیے کوشش کریں، اور اس جنت کے حصول کے لیے لوگوں کی بری باتیں بھی برداشت کر لیں، اور نفس کی خواہشات کو جو ہے ان کے مقابلے میں دبا دیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا نا کہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو ایک کسائی جو ہے وہ آواز لگا رہا تھا کہ بھائی گوشت لے لو، گوشت لے لو. تو آپ سے کہنے لگا کہ جی گوشت. کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ادھار پہ لے لو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بڑا پیارا جملہ تھا. آپ نے کہا کہ جو ادھار میں تم سے کروں وہ میں پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، میں اپنے پیٹ سے وہ ادھار کر لیتا ہوں، میں تجھ سے ادھار نہیں لوں گا. ہمارا سارا کام ہی ادھار پر چلتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اگر مر گئے تو بھائی قبر میں تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا ہاں بھائی اتنا ادھار فلاں پر ہے، اتنا فلانے کا پیسہ تمہارے اوپر ہے، وہ ہم سے لیا جائے گا. اس کو اگر نہیں ملا اس کا حق تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. ایک ایک پیسے کے بدلے میں سینکڑوں قبول نمازیں دی جائیں گی، سینکڑوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قبول نماز ایک بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہاں تو سینکڑوں قبول نمازوں کی بات ہے کہ سینکڑوں قبول نمازیں ایک پیسے کے بدلے میں دی جائیں گی. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ پیٹ سے ادھار کر لوں گا، تم سے ادھار نہیں کروں گا. اور یہی چیز آج ہم میں ختم ہو چکی ہے. بس پیٹ اور خواہشات اتنی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جتنا آپ کے پاس آتا اس سے زیادہ خواہشات آ جاتی ہیں. جتنا پیسہ آیا ہے اس سے ڈبل ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ضروریات ہم خود پیدا کرتے ہیں، پیدا کی جاتی ہے نا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم اس دنیا کے پیچھے لگا دیتے اور آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی کہ بھائی وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کمائی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ جی بس اتنے گھنٹے کام کروں گا، اس کے علاوہ نہیں، بس پھر اللہ اللہ کرنا ہے. وہ جو ہے عصر تک اپنا کام کرتے تھے، اس کے بعد بند کہ بس اب اللہ اللہ کرنا ہے. یا اسی طرح بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان صرف اپنا کاروبار یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں، بس. تو وہ اپنی اسی کے مطابق پھر چلتے تھے، اسی میں اللہ ان کو برکت بھی دیتا تھا. اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ ایک بندہ کماتا تھا پورا پورا خاندان، ایک خاندان نہیں کئی خاندان اس ایک کی کمائی سے چلتے تھے. آج گھر کا ایک ایک فرد کماتا ہے اور پھر بھی برکت نہیں ہے، اور پھر بھی رونا ہی ہے، پھر بھی دھونا ہے، اور جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں. یہ مسئلے مسائل ہم نے خود پیدا کیے. تو فرمایا کہ ان کو حکم ہوگا، ان کو کہا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جنتیوں کو. اب وہ جنتی کیا کہیں گے؟
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اور وہ خوش بخت کہیں گے ساری تعریفیں ہیں اللہ کریم کے لیے. وہ وہاں بھی اللہ کی حمد اور پاکی بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے کہ اس دن بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہوں. تو وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے پورا فرمایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں پاک زمین کا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اور آپ یہ بتائیں کہ وارث آدمی کیسے بن جاتا ہے؟ کسی کمائی سے، کسی محنت سے وارث بنتا ہے. محنت سے وراثت نہیں ملتی ہے بھائی، وراثت تو بلا محنت ملتی ہے. جس کا انسان وارث بنتا ہے اس کے لیے کوئی محنت کوئی کمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر اس کے مل جاتی ہے. تو یہ جنت بھی جو ہے یہ ہماری کمائی ہماری محنت کا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ محض اس کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ملے گی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا ذریعہ اور سبب جو اللہ نے بنایا وہ اعمال صالحہ کو بنایا. اعمال صالحہ ایک صرف سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، ورنہ جنت کس سے ملے گی؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے ملے گی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی. بھائی ہم ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے نا جیسا رب کی شان کے مطابق، ایسا عمل ہی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وراثت ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی. جنت میں تھے نا بھائی، اور جنت سے پھر آپ کو زمین پر بھیجا گیا. اور جنت سے زمین پر کیوں بھیجا؟ وہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ پیچھے بڑھ گیا اور اس نے وہ عمل کروایا کہ جس سے روکا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اسی درخت کا پھل کھلوا دیا. اب کیا ہوا کہ انسان اول کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اب ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر تمہارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے. جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے. اب تمہارا اس کے ساتھ مقابلہ ہے. جو اس دنیا میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں جیت گیا وہ اپنی وراثت کو پالے گا، جنت کو حاصل کر لے گا. اور جس نے اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی پیروی اور اتباع کی وہ اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ تو جیتا ہی نہیں نا. اس نے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی پیروی اختیار کر لی، اس کے پیچھے چلنے لگا، اس کے حکم ماننے لگا. اس کو کیسی وراثت؟ بھائی جو اولاد باپ کی قاتل ہو، اپنے باپ کو قتل کر دے، یا کوئی وارث اپنے وارث کو قتل کر دے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ قاتل وراثت سے محروم. قاتل جو ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ موجود ہے نا کہ ایک بندے نے، بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور پھر اس طرح قتل کیا، اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا اور کہنے لگے، خود ڈھونڈنے لگ گئے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کرو، اور اس طرح ایک جو ہے گائے کا جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کو مارو، وہ بتائے گی کہ بھائی کون ہے اس کا قاتل. وہ جو گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو اس نے بتا دیا کون قاتل ہے. گائے کا وہ ٹکڑا بول پڑا کہ بھائی قاتل تو یہ ہے. تو اسلام نے تو بتایا یہ ہے کہ جو وارث کا قاتل ہوگا وہ وراثت سے ہی محروم ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی، اگرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بھتیجا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ مارا اس لیے تھا اس کو تاکہ مال ہمارے پاس ہے، اس کو بڑا مال تھا اس کے پاس. تو بھائی کیسے یہ مال آئے یہ تو مار ہی نہیں رہا ہے. تو اس نے کہا چلو شارٹ راستہ اختیار کر لو. نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے وہ بھی محروم رہا. تو بتایا یہ گیا ہے کہ جو شیطان سے مقابلہ کرے گا اور شیطان سے مقابلہ کر کے جیت جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے نا بھائی. ایک اتنا بہادر ہے، اس کے اعمال اتنے قوی ہیں کہ وہ اپنے ایک دھکے سے جو ہے شیطان کو دور کر دیتا ہے. لیکن کچھ کمزور ہوتے ہیں ہماری طرح کے لوگ،
کہ بھائی چلو اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جی شیطان کو پچھاڑ دیں. نتیجہ یہاں پہنچے کسی نہ کسی طرح شیطان کو پچھاڑ دیں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا پھر؟ جو شیطان سے دنیا میں جیت گیا وہ اپنی وراثت، باپ کی وراثت جنت کو ضرور حاصل کرے گا. تو فرمایا کہ اور وارث بنا دیا ہمیں اس پاک زمین کا، یہ کہیں گے اہل جنت، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب ہم ٹھہریں گے جنت میں جہاں چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو ہمیں ویزا حاصل کرنا ہے، بلکہ اپنے ملک کے اندر سرکاری ادارے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، بلکہ پبلک پلیسز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بغیر ٹکٹ کے داخل نہیں ہو سکتے. وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا نہ وہاں ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب ہم ٹھہریں گے جنت میں جہاں دل چاہے گا وہاں جائیں گے. ایک حدیث شریف ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن جنت میں جمعہ بازار لگے گا، جنت میں جمعہ بازار لگے گا، اور اہل جنت سواریوں پر سوار ہو کر ہزاروں میل دور، کروڑوں میل دور سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے اس بازاروں میں، اور وہاں سے چیزیں لیں گے، چیزیں خریدیں گے. کیسے خریدیں گے؟ بغیر پیسوں کے لیں گے، مطلب جس کو جو چیز پسند آئے گی وہ بغیر پیسے کے اس چیز کو لے لے گا بس. یہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مواقع عطا فرمائے گا، اور وہاں وہ آپس میں ملاقاتیں بھی کریں گے، دوست احباب آپس میں. اس طرح جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم جاتے ہیں جمعہ میں آگے کہ جی دیگر ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، وہ ہم سے چلو ملاقات بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جاتی. اسی طرح وہاں اہل جنت آپس میں وہاں ملیں گے بھی، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بھی وہاں سے وہ لے لیں گے بغیر کسی پیسے کے. فنعم اجر العاملین، پس کتنا عمدہ اجر ہے نیک کام کرنے والوں کا. یہ عمدہ اجر کس کے لیے؟ جو نیک کام کرتے رہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اے حبیب آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے عرش کے ارد گرد، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اپنے رب جلیل کی حمد کے ساتھ. فرشتے جو ہیں عرش کے ارد گرد کھڑے اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ. کن کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوگا؟ مفسرین کی مختلف اقوال ہیں کہ فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوگا. جیسے بعض مرتبہ فرشتوں میں بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی عمل کے اعتبار سے یا کسی اور معاملے کے اعتبار سے، تو فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوگا حق کے ساتھ. یا مراد یہ ہے کہ امتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوگا حق کے ساتھ، یا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ہوگا. اور کہا جائے گا وقیل الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس کے آخر میں اللہ کی حمد کو بیان کرنا چاہیے. اس سورت کے اختتام پر بھی کیا کہا؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اس کے بعد سورہ المؤمن شروع ہوتی ہے. یہ مکی سورت ہے، اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ حامیم کے الفاظ جو ہیں اس سے شروع ہوتی ہے. یہ حروف ہیں، حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان کو. حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ حامیم کا ایک سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یعنی یہ تقریباً 7 صورتیں مسلسل آ رہی ہیں جو حامیم سے جن کا آغاز ہوگا. سورہ مؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو قرآن کا مغز بھی کہا جاتا ہے. یہ جو حوامیم ہیں یہ قرآن کا مغز ہے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ جس نے صبح کے شروع میں آیت الکرسی پڑھی اور سورہ المؤمن کی ابتدائی 3 آیات پڑھی
اس دن وہ ہر تکلیف سے اور برائی سے محفوظ رہے گا. جس نے ہر صبح کی شروع میں یعنی صبح کی آغاز میں کیا کیا؟ آیت الکرسی پڑھی اور سورہ المومن کی ابتدائی 3 آیات پڑھی، تو انشاءاللہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے وہ محفوظ رہے گا. اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ اس سے بہتر ان کی جو مراد ہے وہ جانتا ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حامیم اس سورت کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کا ہر نام جو ہے اس کے اندر عظیم خزانہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کے کسی نام کا ورد کرتا ہے، اللہ کے کسی نام کا ورد کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح کے درمیان اور اللہ کی اس نام کی جو صفت ہے اس کے درمیان ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جتنی وہ مناسبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس سے فیضان وہ فرد حاصل کرتا رہتا ہے. اللہ کا ہر نام کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے، ایک خزانے کی چابی ہے. تو جو اللہ کے جس نام کا زیادہ ورد کرے گا اسی کی مناسبت سے اس کی روح کے ساتھ تعلق اس کا قائم ہو جائے گا، اور اسی طرح اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی یہ ایسے حالات میں اتری یہ سورت مقدسہ کہ جب اسلام کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی اور قرآن کا انکار کیا جا رہا تھا. اللہ نے ایسے میں فرمایا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ العزیز العلیم کی ہے، یہ اس اللہ کی ہے جو غالب بھی ہے، ہر ایک پر غالب ہے، اور جو علیم بھی ہے. العلیم وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. تو یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. عزیز کا مطلب ایک عزت والا بھی ہوتا ہے، وہ اللہ خود عزت والا ہے، اس کی کتاب بھی عزت والی ہے. وہ خود العلیم ہے، یہ کتاب بھی علم ہے، جو اس کتاب سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی علم حاصل کرتا ہے. یہ علم کا ایک خزانہ ہے، یہ کتاب علم کا خزانہ ہے، یہ عزت و تکریم والی کتاب ہے. جو اس کتاب کو پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی عزت والا بن جائے گا، وہ علم والا بھی بن جائے گا جو اس کتاب کو پڑھے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کتاب کو نہیں پڑھے گا وہ علم سے بھی محروم رہے گا، وہ عزت سے بھی محروم رہے گا. آج ہم عزت سے محروم کیوں ہیں؟ یہ دنیا کے ایک ایک فرد کے سامنے جو آج ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے تنزیل الکتاب من اللہ کو چھوڑ دیا، کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے، جو عزت والی ہے، عزت دینے والی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو جو اس کو چھوڑتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور ہماری ذلت و رسوائی کا عالم تو یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی بتا رہا تھا کہ ترکی نے ہماری حکومت کو منع کر دیا کہ بھائی آپ کے آنے کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہو، آپ اپنی عوام کا خیال رکھو، ہم ان کا خیال خود کر لیں گے. یہ تمانچہ نہیں ہے ہمارے منہ پر، یہ بہت بڑا تمانچہ ہے. ہمارے مسلم حکمران ہی جب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم اپنی عوام کو دیکھو، ہمیں چھوڑو، تم اپنا خیال رکھو. یہ ذلت و رسوائی اس وجہ سے کہ قرآن کی ہم نے توقیر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اس کو ہم نے نہیں پڑھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ذلیل و رسوا ہو رہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو پکڑ لو، تم بھی عزت والے بن جاؤ گے، علم والے بن جاؤ گے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہ بخشنے والا. وہ رب کیسا ہے؟ گناہ بخشنے والا ہے. کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ توبہ کر لے سچے دل سے تو وہ گناہ بخش دیتا ہے. جو کافر ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ بھی اگر توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب، توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہاں تقریباً 6 صفات اللہ کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں. یہ سورہ المومن میں 6 صفات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں.
سورہ حشر کے علاوہ کوئی اور ایسی صورت قرآن میں نہیں کہ جہاں اس طرح اللہ کی صفات کو جمع کیا گیا ہو۔ سورہ مومن ہے یا پھر سورہ الحشر میں اللہ کی ناموں کے کچھ صفات ایک ساتھ جمع ہیں، اور یہاں پر 6 صفات اللہ کی بیان کی گئی۔ تو گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی، ذی الطول فضل و کرم فرمانے والا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود اس کے سوا، الیہ المصیر اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، آپ اس کو بھائی کہتے تھے، اس کے تقوی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے شام میں رہتا تھا، اور شام سے کوئی آتا تھا تو آپ اس کی حالت دریافت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شام سے کوئی شخص آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی میرے اس بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تو بڑا گناہ گار ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، رنج تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب تم واپس جاؤ تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ جب وہ واپس جانے لگا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ اس خط میں آخر میں یہ سورہ المومن کی یہ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اور پھر آپ نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور اہل مجلس کو بھی کہا کہ تم سب بھی اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اس کو خط دیا اور کہا کہ بھائی یہ میرے اس بھائی کو پہنچا دینا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی طرح خیر خیریت جب پتہ کی تو پتہ چلا کہ جی وہ تو صحیح ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ خط ملا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے یہ خط پڑھا تو اس کی عجیب کیفیت ہوگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بار بار خط پڑھتا، بار بار روتا، بار بار خط پڑھتا، بار بار روتا، حتیٰ یہ کہ اس نے سارے گناہ چھوڑ دی اور اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا بھائی، تمہارا کوئی دوست بھی اگر کچھ اس طرح بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے، لیکن کبھی اس کے خلاف شیطان کے دوست نہ بن جانا۔ ہم تو کیا ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ اگر کوئی نیکی کو چھوڑ کر برائی میں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حکیمانہ قول آپ کا یہ کہ تم اس کے خلاف شیطان کے دوست نہ بن جانا۔ ظاہر بات ہے کہ تم اس کو برا کہو گے، وہ تو اپنی برائی پر، گناہ پر ڈٹ جائے گا، ضد کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں آئے گا۔ تو شیطان چاہتا یہی ہے کہ تم اس کو برا بھلا کہو، بلکہ حکمت کے ساتھ اس کو اس برائی سے نکالو، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہو، اور اس کو نیکی کی راہ پر لگا دو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی یہی، ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کے مرنے تک اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی آج نیک عمل کر رہا ہے تو کل بھی وہ نیک عمل کرے گا، ہو سکتا ہے شیطان اس کو ورگلا دے، گمراہ کر دے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو لہٰذا شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام رکھنا چاہیے، اور شامت اعمال سے اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت ہو جائے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس کی ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، نہ یہ کہ اس کو برا بھلا کہہ کر اور شیطان کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔